بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 9 لوگوں کے لیے روزے بالکل معاف ہیں کہ لوگوں کے لیے روزے معاف ہیں۔ کون لوگ روزے چھوڑ سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، اللہ نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانب اور پورا بدلہ لینے، نیکیوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر نیکی یا ایک ریت ذرے کے برابر برائی کرنے کی پوری جزا اور سزا ملے گی، لیکن اللہ پاک بہت رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اس لیے تو اس کی رحمت ہمارے گناہوں پر غالب ہے۔ اللہ پاک کے احکام میں دن میں 5 نمازیں ادا کرنے اور نماز کے اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے اپنی رحمت سے اس بابرکت اور رحمتیں والے مہینے کے صدقے اللہ ہمیں 9 لوگوں کو روزے رکھنے میں رعایت اور چھوٹ دے دی ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور انسان فرماتے ہیں، میرے بندے کی طرف دیکھو، میں نے اس کو دنیا میں ان کمزور و شہوات میں یعنی کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، یعنی روزہ رکھنے کا حکم دیا، بس اس نے انہیں میری خاطر چھوڑ دیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس نے جو لقمہ بھی میری خاطر چھوڑا، میں اس کے بدلے میں جنت میں درجات دوں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کی کتنے فضائل و برکات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے 9 لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ اور رعایت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تم تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہوں، اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو اس سے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔ اب یہ بھی جان لیجیے کسی کون سی بیماری کہ جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو کہ عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ اگر کسی کے سر میں درد ہوگا، گھٹنے میں درد ہوگا، کسی کو سردی یا زکام لگ گیا، اس پر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اسے کرنا بالکل جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بیماریوں سے مراد ایسی بیماریاں جس میں انسان کی جان بچانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزے رکھنے سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑنا جائز ہے۔ لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے، یاد رکھیں کہ اس سے ان روزوں کی بات میں رکھنا پڑے گا، یعنی ان کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے جب اس کی بیماری دور ہو جائے۔ اب اگر اس کی بیماری ایسی ہے کہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی اور اس کا آخری وقت قریب آ گئے، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کریں، اور فدیہ یہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ نمبر 9، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت، یعنی دوسرا نمبر حاملہ عورت یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ اگر ایسی عورت ہو اور روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی عورت بے رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز، روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھے، یعنی کہ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو اسے بھی اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہو۔ اور اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کا ماں ڈاکٹر سے یہ کہہ دے کہ روزے رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں، تو ایسی عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے،
یعنی کہ کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہے کہ اس میں روزے رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا اور اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید نہ ہو تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن ایسے بھی اپنے ہر روزے کے بدلے بھیج کر دینا پڑے گا، اور فدیہ یہ ہے کہ اپنے ہر روزے کے ایک مسکین کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ پہلے زمانے میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کیا کرتی تھی، وہ لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور دوا اڑائی سال کے اس کے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور انہیں دایاں کہا جاتا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا، لہذا ایسی ماں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچوں کو خطرہ ہے تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورتوں کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ نمبر 4، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی 5ویں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا، جو بہکی باتیں کرتا ہو، جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر اس شخص میں روزے نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اس شخص کو بھی چاہے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزے ان کو قضا کر لیں۔ نمبر 6، حیض نفاس والی عورت۔ یعنی ایسے اور جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہیں وہ حیض والی عورت ہے۔ یہ اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا اور ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر اس عورتوں کا یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھے کہ پہلے بیان کے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے تو ان کا روزہ قبول ہو جائے، لیکن ہے تو نفاس والی عورتیں اپنی حالات میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ رکھیں گے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی اور جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی گنتی پوری کر لے۔ نمبر 7، سفر پر یعنی مسافر، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں آئی تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ہی جان لیجیے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتائیں جو سفر 42 کلومیٹر سے زیادہ اور کم 15 دن کے سفر کی نیت کرے گھر سے نکلا تو اسے مسافر شخص کے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور یہ کہہ کر کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آ جائے یہ کہنے لگے گا اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہارے گھر دوں گا، یعنی تمہیں وہاں ڈالوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسے شخص کے جب وہ ایسے صورتحال سے باہر نکل آئے اور اس کی جان کو خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس کے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور اس بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے پڑیں گے۔ نمبر 9، بالغ بچے۔ یعنی جیسے کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، جس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہے کہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آئے جو مبارک مہینہ رب تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے رحمت و مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں،
اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے خیر و برکت میں افضل و بہتر ہے. جو اس کی خیر سے محروم رہا یقیناً وہ وہی محروم رہا. اسے بخش و مغفرت و رحمت کے چاہنے والے اس برکت والے ماہ کو غنیمت جاننا کہ تو ہے عدن الہ ہلاکت سے بچ جائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں. شکریہ. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.